أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. یہ آیت مبارکہ خاص طور پر یہود سے متعلق ہے. اللہ جل شانہ نے انہیں کسی وقت بڑی عزت سے نوازا تھا، بڑی فضیلت عطا فرمائی تھی. بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبر علیہم السلام ان کے پاس تشریف لائے. اس زمانہ کی قوموں پر ان کو فضیلت برتری عطا کی گئی. سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسے پیغمبر انہیں ملے. آسمانوں سے کھانے کے لیے من و سلوہ ان کے لیے اترا، مگر جب یہ حق پر ثابت قدم نہ رہے، جب انہوں نے نبی آخر الزمان رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کیا تو انہیں پہلی سزا یہ دی گئی، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا. جب جہاں بھی یہ پائے جائیں گے اللہ جل شانہ نے ان سے عزت چھین کر ان پر ذلت مسلط کر دی. ذلت ان کے منہ پر تھوپ دی گئی. ایک باوقار اور باعزت قوم کے طور پر کبھی یہ ابھر نہ سکیں گے، کبھی یہ سوسائٹی میں رہ نہ سکیں گے الا بحبل من اللہ. البتہ یہ ایمان لے آئیں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں تو پھر ان کی عزت بحال ہو سکتی ہے. یہ خیر امت محمدیہ سب امتوں سے افضل امت کا حصہ بن سکتے ہیں. وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا یہ ہے کہ یہ دوسروں کے سہارے پر معاشرے میں کچھ عزت بنا لیں، دوسروں کی آڑ لے کر، دوسروں کے پیچھے چھپ کر. ایک باوقار قوم اپنے بل بوتے پر جیتی ہے، اپنے بل بوتے پر وقار عزت حاصل کرتی ہے، وہ نہیں مل سکے گا. البتہ یہ ہے کہ یہ کسی دوسری قوم کی پیٹھ پیچھے چھپ کر کچھ اپنا بھرم رکھ لیں. ایسا ہی ہے، یہود تب سے اب تک کسی نہ کسی کی آڑ میں ہی جی رہے ہیں. آج بھی دیکھ لیں، یہودی امریکیوں کی پشت پناہ پر ہیں، عیسائیوں کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی بھرم عزت وقار ہے تو وہ امریکیوں کا، عیسائیوں کا عطا کیا ہوا ہے. یہ عزت تو نہ ہوئی، یہ تو سہارے ہوئے. زندگی اپنے پاؤں پہ چلا کرتی ہے ناصر، غیروں کے سہارے تو جنازہ اٹھا کرتا ہے. یہودیوں کے لیے یہ ذلت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر کے انہوں نے اللہ کا غضب کمایا ہے، اللہ کا غضب کمایا ہے. ایمان والوں کو دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. مانگو اللہ سیدھی راہ دکھا دیں، ان لوگوں کی راہ جن پر آپ کا انعام ہے، غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کی راہ جن پر آپ کا غضب، غم و غصہ ہے. یہ یہود ہیں. فرما ضربت علیہم المسکنہ،
ان کی سزا یہ بھی ہے کہ محتاجی ان کا مقدر، پہلے ذلت فرمائی اور اب محتاجی فرما رہے ہیں۔ ذلت کے ساتھ ساتھ محتاجی ان کا مقدر، محتاجی بذات خود ذلت ہے، محتاجی بذات خود ذلت ہے۔ یہود تب سے اب تک محتاجی کی سزا بھگت رہے ہیں، تب سے اب تک اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کسی نہ کسی کے محتاج ہیں، جیسے ہمارے زمانہ کے اسرائیلی یہودی امریکنوں اور عیسائیوں کے محتاج ہیں۔ اس ذلت و محتاجی کے آگے چل کر 3 اسباب ذکر فرمائے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، سبب اس ذلت و رسوائی کا یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، قرآن پاک کا انکار، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار، آپ کی رسالت کا انکار۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کے نامہ اعمال میں حضرات انبیاء کرام، اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کا قتل ہے۔ یہ جرم ان کے نامہ اعمال میں لکھے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ذلت اور محتاجی ان کا مقدر ٹھہری۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ان کی اس ذلت و محتاجی کی سزا کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے حدود سے تجاوز کرنا ان کا وہ جرم ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ ذلت اور محتاجی کی سزا دی گئی۔ یہ 3 اسباب ہیں ذلت و محتاجی کے۔ اگر کسی کو عزت چاہیے تو وہ اللہ کی آیات پر ایمان لائے، انبیاء کرام پر ایمان لائے، ان کی عزت محبت دل میں رکھے، اور پھر اللہ کی فرمانبرداری میں رہے اور اس کی حدود سے تجاوز نہ کرے۔ صحابہ کرام ایسے ہی تو تھے، ایمان والے، انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانے والے، ان کی عزت محبت دل میں رکھنے والے، پھر اللہ کی حکموں کے، اللہ کی طے کردہ حدود کے پابند۔ یہ امت ساری ایسے ہی ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ کے محبوب پیغمبر کی امت امتوں سے افضل قرار دی گئی۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔